بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف ٹیسٹوں کی تیاری کے لیے اسلامیات کلاس 7 میں آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاعر اسلام میں اس ویڈیو میں ہم یونٹ 1 امہات المؤمنین عنہ کے امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھیں گے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان الہی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان مؤمنین کی مائیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور عبداللہ ابن عمر کی سگی بہن۔ والدہ کا نام زینب بنت مزعون تھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ زینب بنت مزعون، یعنی زینب بنت مزعون یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئی؟ پہلی وحی نازل ہونے سے 5 سال پہلے۔ تعلق قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ عمر فاروق کا تعلق جس قبیلے سے تھا اس کا تعلق اس کی بیٹی بھی ہوا۔ قبیلہ بنو عدی، عدی میں عین ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نکاح ایک صحابی حضرت حنیس ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا نام کیا تھا؟ حضرت حنیس ابن حذافہ، حضرت حنیس ابن حذافہ۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر شہید ہو گئے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کب شہید ہو گئے تھے؟ غزوہ احد میں۔ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا انہا صوامۃ قوامۃ وہی زوجتک فی الجنہ، بے شک وہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہے اور وہ جنت میں آپ کی زوجہ ہوگی۔ یہ کس کے متعلق ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی، والد کا نام خزیمہ ابن حارث تھا۔ زینب بنت خزیمہ کے والد کا نام کیا تھا؟ خزیمہ ابن حارث۔ ہجرت کی تیسرے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا؟ ہجرت کی تیسرے سال میں۔ مساکین کے ساتھ شفقت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ام المساکین مشہور۔ ام المساکین کس کا لقب ہے؟ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ حضرت خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وفات پائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ ہند، اصل نام ہند تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ ابو امیہ ابن مغیرہ۔ والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ عاتکہ بنت عامر۔ پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عبد الاسد۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی پہلے شوہر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے شوہر کب شہید ہو گئے؟ غزوہ احد کے بعد آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، عبداللہ ابن عبد الاسد۔
4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ام سلمہ جس کا نام اصل نام ہند تھا کی شادی نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی؟ 4 ہجری میں۔ حضرت عبداللہ ابن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی 2 بیٹے حضرت عمر اور سلمہ اور 2 بیٹیاں زینب اور درہ رضی اللہ عنہم تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹوں کے نام کیا ہے؟ عمر اور سلمہ، 2 بیٹے عمر اور سلمہ، 2 بیٹیاں زینب اور درہ۔ عمر اور سلمہ، 2 بیٹیاں زینب اور درہ رضی اللہ عنہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کی تعداد کتنی ہے؟ 378۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ تقریباً 59 ہجری میں ہوا، 59 ہجری میں۔ وفات تمام امہات المؤمنین سب سے آخر میں ہوئی۔ سب سے آخر میں امہات المؤمنین میں کون وفات ہوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وفات کے وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 84 سال۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ زینب بنت جحش کون تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات۔ والد کا نام کیا تھا؟ جحش بن رباب، جحش بن رباب۔ والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب۔ زینب بنت جحش کے والد کا نام کیا تھا؟ جحش بن رباب۔ والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب، امیمہ بنت عبد المطلب۔ نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور بوڑھے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد جدے ہوئے۔ زینب بنت جحش کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کے ساتھ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، پھر جب زید نے اس خاتون کو طلاق دے کر اس سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے نکاح کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج مہارت میں اس بات پر فخر کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، یقیناً میرا نکاح تو اللہ نے آسمان پر کرایا تھا۔ زینب بنت جحش کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی تعداد 6 ہے۔ زینب بنت جحش کا وفات ہوئی 20 ہجری میں۔ نماز جنازہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ زینب بنت جحش کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ صرف آپ ہی وہ ام المؤمنین ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ زینب بنت مخزومہ، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کی تعداد ہے 6۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر شہید ہوئی غزوہ احد میں۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔